اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک یا اللہ کا مقبول دین صرف اسلام ہے۔ مذاہب دنیا میں مختلف ہیں اور مذہب کا معنی ہوتا ہے کسی نظریے کے ساتھ زندگی کی راہ پر چلنا۔ مذاہب باطلہ موجود ہیں دنیا میں، لوگوں نے مختلف نظریات گھڑ لیے، کہیں کسی نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کر لیا، کسی نے بتوں میں اللہ کے حلول کا اور اللہ کی موجودگی کا عقیدہ بنا لیا، کسی نے دیوی دیوتاؤں کو پوجا، کوئی اندیکھی طاقتوں کو بغیر ان کا کسی نام کے پوجتا ہے، کچھ لوگ ارواح کی پوجا کرتے ہیں، اسپرٹس، روحیں۔ تو بہرحال انسانی عقل ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، انسانی دماغ کو مختلف ترکیبیں سوچتی رہتی ہیں، لیکن ایک بات قدر مشترک ہے سب میں کہ انسان کے مزاج میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ کوئی ایسی اندیکھی طاقت ہو جو اس کی حفاظت کرے، اس کی رہنمائی کرے، اس کی ضروریات کی تکمیل کرے، تو وہ طاقت صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی ہے۔ اپنے زمانے میں مختلف انبیاء تشریف لائے، مختلف کتابیں نازل ہوئیں، اور اس زمانے میں وہی اسلام تھا، برحق تھا، لیکن ہر کتاب کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے، ایک خاص وقت تک کے لیے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام نوع انسانی کے لیے تھی اور ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ قرآن کریم نازل ہوا، اللہ کی آخری کتاب، جس نے زندگی کے سارے قواعد و ضوابط طے کر دیے، سارے انسانوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، اور اعلان فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ دین سے مراد نظریے سے لے کر عمل تک وہ طرز حیات ہے جس پر اللہ کی رضا کی امید بھی رکھی جا سکے، جو واقعی برحق ہو۔ تو فرمایا دین طرز حیات، طرز فکر، عقیدہ، نظریہ اور عمل
صرف اور صرف اسلام ہے۔ اہل مغرب کو یہ بھی بڑی شکایت ہے، اکثر ان کے پروگراموں میں بھی آتا ہے، انہیں شکوہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یا مسلمانوں نے اپنے ہی دین کی اجارہ داری بنا رکھی ہے کہ سچائی صرف اسلام میں ہے۔ یہ مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے اور یہ حق ہے کہ سچائی صرف اسلام میں ہے اور اسلام کے باہر سچائی نہیں ہے۔ حق صرف اسلام میں ہے، اس میں مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ان الدین یقیناً، دین جسے کہتے ہیں یعنی ایسا نظریہ اور ایسا عمل جو اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہو، وہ صرف اسلام ہے۔ اب مختلف الذین اوتوا الکتاب، جو اختلاف پرانے اہل کتاب کرتے ہیں، عیسائی اختلاف رکھتے ہیں، یہودی اختلاف رکھتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جب ان کے پاس علم آ چکا، اللہ کی کتاب آ چکی، اللہ کی کتاب نے ان حقیقتوں کی تصدیق کی جو پہلی کتابوں میں ازلی و ابدی حقیقتیں ہیں، جیسے توحید باری، انبیاء کی نبوت، قیامت، حساب کتاب، آخرت، جزا و سزا، جو حقیقتیں ازلی و ابدی ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی تھیں، ان کی تصدیق فرمائی، اور پہلی کتابوں میں جو احکام تھے وہ وقت کے اعتبار سے، لوگوں کی استعداد کے اعتبار سے، وہ ایک خاص زمانے کے لیے تھے، ایک خاص قوم اور ایک خاص مزاج کے لوگوں کے لیے تھے۔ جب اللہ کی کتاب آئی، من بعد ما جاءہم العلم، جب ان کے پاس علم آیا، تو یہ قرآن کریم کا علم ایسا علم ہے جس نے نازل ہو کر بیک وقت ساری انسانیت کو مخاطب فرمایا اور روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے قواعد و ضوابط زندگی کے وضع فرما دی۔ اس کی عبادات ہوں یا اس کے احکام ہوں، اخلاقیات ہوں یا معاملات ہوں، ایسے اصول وضع فرمائے کہ جو دنیا میں، ہر ملک میں، ہر موسم میں، ہر طبع کے لوگوں کے لیے قابل عمل ہیں اور آسان ہیں۔ اب اگر وہ اختلاف کرتے ہیں تو بغیم بینہم، آپس میں بغاوت کر کے، ایک دوسرے سے دشمنی کر کے، یعنی جو اختلاف اسلام کے ساتھ اہل کتاب کو ہے وہ کسی خلوص پر یا صداقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ محض اپنی آنا کی تسکین کے لیے یا اپنی بات منوانے کے لیے۔ حق یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی بات منوائے، حق تو یہ ہے کہ اللہ کی بات منوائی جائے، خود بھی مانے، دوسروں سے بھی منوائے، اس پہ اتفاق کرے، لیکن وہ اپنی بات منوانے کے لیے بغاوت کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہر شخص جان لے، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو بھی اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا، اور ایک ایسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی آمد کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ ختم نبوت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ پہلے انبیاء مبعوث ہوتے تھے، ایک زمانے میں متعدد نبی ہوتے تھے، ایک جگہ پر بھی متعدد نبی ہوتے تھے، بیک وقت سارے مل کر کام کرتے تھے۔ بعض روایات میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کو ایک دن میں قتل کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ 70 نبی ایک جگہ موجود تھے۔
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ ایک عجیب تسلسل ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اور احکام شریعت کا کہ آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمین پہ قدم رکھنا انسانیت کی پیدائش تھی۔ پھر جوں جوں انسانیت بلوغت کی طرف بڑھتی گئی، لوگوں کی فکری تعمیر ہوئی، لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہوا، لوگوں کی سوچ میں تبدیلیاں آئیں، لوگ پھیلے، ضرورتیں بڑھیں، ان کی تکمیل کے ذرائع تلاش کرنا پڑے، تو ہر زمانے میں نبی مبعوث ہوتے رہے، کتابیں آتی رہیں جو اپنے زمانے کے لوگوں کی رہنمائی کرتی تھی۔ جب اس عہد سے انسانیت آگے نکل گئی تو اور نبی آ گیا اور کتاب آ گئی، احکام بدل گئے۔ لیکن جب انسانیت اپنی بلوغت کو پہنچی، انسانیت جب بالغ ہو گئی، عاقل ہو گئی، پوری طرح سمجھدار ہو گئی، تو ایسا نبی مبعوث فرمایا اللہ کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بیک وقت ساری انسانیت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے مبعوث ہوا۔ یعنی انسانی دماغ، انسانی فکر اپنے اس کمال کو پہنچ گئی جیسے بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور وہ مرد کہلاتا ہے، پھر اس کے آگے میدان عمل کھلا ہوتا ہے۔ ہم بچے کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ تعلیم مکمل کر کے فارغ ہو جاتا ہے، پھر اس کے آگے میدان عمل ہوتا ہے، پھر اسے پکڑ کر کسی ادارے میں واپس کوئی نہیں لے جاتا پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح انسانیت بالغ ہو گئی جب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور بیک وقت یعنی پہلے یہ وسائل نہیں تھے کہ ایک قوم کا یا ایک ملک کا جو علم ہے یا جو احکام ہے یا جو دین ہے وہ دوسری قوم تک پہنچایا جائے، یہ وسائل نہیں تھے۔ لوگ پیدل سفر کرتے تھے، جانوروں کی پیٹھ پہ سفر کرتے تھے، لہذا مختلف قوموں میں، مختلف ممالک میں مختلف انبیاء مبعوث ہوتے رہے اور ان کی رہنمائی فرماتے رہے۔ انسانیت کی بلوغت کا مطلب یہ تھا کہ نزول قرآن کے وقت انسانی وسائل روئے زمین پر پھرنے کے قابل تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو مخاطب فرمایا، ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے اولاد آدم تم جہاں تک ہو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول۔ اور پھر یہ کتاب اور اس کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قیامت تک کے لیے انسانیت کا دین برحق قرار پائے، لہذا کسی نئے دین، کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ یہ مفہوم ہے ختم نبوت کا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن سب جھوٹے ہوں گے۔ فقہا کے نزدیک شرعی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ تو کافر ہے ہی۔ کوئی اس سے دلیل طلب کرتا ہے کہ تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، اس لیے کہ اگر اس پہ ثابت ہو جائے تو وہ اسے نبی مان لے، وہ بھی کافر ہے۔ یعنی کوئی دعوی نبوت کرتا ہے معاذ اللہ تو اس سے دلیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یقیناً وہ کذاب ہے، اور جو اس سے اس کی نبوت کی دلیل پوچھے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اسے بھی ختم نبوت پہ یقین نہیں، وہ بھی اعتماد رکھتا ہے کہ شاید اس کے پاس کوئی دلیل ہو تو ہو سکتا ہے یہ نبی ہو۔ لہذا وہ کتاب آ گئی، وہ علم آ گیا، وہ دلائل آ گئے، وہ براہین عطا کر دیے گئے جن کے بعد کسی نئی بات کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اور فرمایا کہ اہل کتاب بھی اس بات کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں
پھر وہ کیوں اعتراض کرتے ہیں، پھر وہ کیوں بغاوت کرتے ہیں؟ فرمایا بغیم بینہم، ایک دوسرے کی دشمنی میں، ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے، اپنی اجارہ داری اور اپنی مناپلی قائم رکھنے کے لیے۔ اور اسی بات کا دکھ اہل کتاب کو ہے کہ وہ کہتے ہیں کیوں ہم اپنا نظریہ چھوڑ کر اور مسلمانوں کو آگے اپنا امام بنا لیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط تھے۔ تو بھئی اپنے زمانے میں آپ کی کتاب غلط نہیں تھی، ٹھیک تھی، اپنے وقت تک درست تھی۔ کتاب کا وقت ختم ہو گیا، نئی کتاب آ گئی، نیا رسول آ گیا، ساری انسانیت کے لیے آ گیا، تو تم بھی اتنے ہی معزز ہو دین قبول کر کے جتنا کوئی تم سے پہلے کا مسلمان ہے۔ تمہیں کسی کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ سب کو مل کر اللہ کے رسول کے پیچھے چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مغرب کو یہ شکوہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلم ہیو دا مناپلی آف دا اسلام آن دا ٹروتھ، کہ مسلمان سچائی پر اسلام کی اجارہ داری کے قائل ہے۔ یہ اجارہ داری نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اجارہ داری تو ہوتی ہے جو طاقت سے، زور سے کسی بات پر اپنا تسلط کیا جائے، اسے اجارہ داری یا مناپلی کہتے ہیں۔ یہ مناپلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ حق ہے کہ اسلام حق ہے اور اس کے سوا سب بات ہے۔ اسلام سچ ہے اور اس کے سوا سب جھوٹ۔ اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے، اور یہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جو بھی اسے قبول کر لے، اگر یہ بغاوت چھوڑ کر قبول کر لیں تو سب کے لیے ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی آیات کا انکار ہی کرتے رہے تو انہیں یہ بتا دیجئے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ حساب کے معاملے میں کوئی دیر نہیں کرے گا، بڑا جلدی حساب ہونے والا۔ جو چیز ختم ہونے والی ہو، وہ کتنی بھی لمبی ہو، وہ مختصر ہی ہوتی ہے کہ اسے ایک دن ختم ہونا ہے۔ دنیا کی زندگی ہو، کتنی بھی دنیا کی حیات لمبی ہو، اسے ختم ہونا ہے۔ اور ختم ہونے والی چیز تو مختصر ہی ہوتی ہے، وہ تو لمبی نہیں ہوتی، جسے ختم ہو جانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دن گزر جاتے ہیں، رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو بڑا شور ہوتا ہے، لیکن گزرتے کو پتہ چلا، گنتی کے دن تھے۔ الحمدللہ خوش نصیبوں کو اس کی سعادتیں نصیب ہوئیں اور اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ لوگ چھٹی آتے ہیں، باہر کے ملکوں سے آ جاتے ہیں، میں 3 مہینے کی 6 مہینے کی چھٹیاں ہوں، بڑی لمبی ہے، لیکن وہ پل بھر میں گزر جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جی جا رہے ہیں، کیوں بھی وہ ختم ہوگی۔ اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ دنیا کی زندگی بڑی لمبی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کریم نے قیامت کا وقت ارشاد نہیں فرمایا، دنیا کی عمر بتائی نہیں، لیکن کوئی اندازہ کرنا چاہے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ کتنی کروڑ ہا برس کی تحقیقات معدنیات کی، جمادات کی، نباتات کی سائنسدانوں کے پاس ملتی ہیں کہ یہ اتنے کروڑ سال پرانی چیز ہے، یہ اتنے ہزار سال پرانی چیز ہے، یہ اتنے لاکھ سال پرانی چیز ہے۔ تو میرے خیال میں 65 لاکھ سال کی پرانی چیزیں تو اس میرے عجائب گھر میں بھی رکھی ہیں، جن پر وہ لیبارٹری ٹیسٹ کا لگا ہوا ہے کہ یہ 60 لاکھ پرانی ہے، یہ 66 لاکھ سال پرانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کروڑوں سال جو زندگی دنیا کی تھی، بعثت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے پہلے یہ بچپن تھا، لڑکپن تھا، اور بعثت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام عالم انسانیت کی بلوغت شروع ہوتی ہے۔ ہمیشہ عمروں کا اگر اندازہ کیا جائے تو جس جانور کا بچہ 2 سال میں بالغ ہو جاتا ہے اس کی عمر 10 سال 12 سال ہوتی ہے۔
آپ یہ اپنے پالتو جانور دیکھتے ہیں، گائے بیل کا بچہ 2 سال کا بالغ ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹ عمر اس کی 12-14 سال ہوتی ہے۔ تو دنیا اگر کروڑوں سال میں بالغ ہوئی تو پیچھے اس کی عمر شاید اربوں سال ہوگی۔ یہ جن لوگوں کو مال خولیہ ہو گیا ہے نا کہ امام مہدی پیدا ہو گئے اور آ رہے ہیں، ان کا مزاج ایسا لگتا ہے کہ یہ خود کو امام مہدی منوانے کے چکر میں ہے، ورنہ امام مہدی کے بارے کوئی یہ نہیں ملتا کہ جب وہ پیدا ہوں گے تو دنیا پہ کسی کو پتہ چل جائے گا کہ پیدا ہو گئے۔ وہ تو احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اعلان فرمائیں گے تو لوگ مانیں گے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی۔ یہ جو ہمارے آج کے علماء کو ایک فکر سمائی ہوئی ہے، شاید انہیں یہ مال خولیہ ہو گیا کہ لوگ مجھے امام مہدی مان لیں۔ تو ابھی ہمارے پاس تو اگرچہ وقت کی کوئی ہمارے پاس نہیں ہے سند کہ ہم اگلا سانس بھی لیں گے یا نہیں، ممات فقط قام قیامت ہوا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کی عمر جتنی بھی ہو، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہوگی۔ موت بھی ایک چھوٹی قیامت ہے کہ عمل ختم ہو گیا اور حساب کتاب کی نگری میں بندہ داخل ہو گیا۔ اگرچہ حساب میدان حشر میں ہوگا، لیکن حشر تک برزخ میں جہاں اس کی اقامت گاہ ہے، جہاں اسے رہنا ہے، وہاں اس سے سلوک تو اس کے سٹیٹس اور مقام کے مطابق کیا جائے گا۔ تو ایک طرح سے حضور فرماتے ہیں کہ اس کی قیامت تو قائم ہوگی، ہماری قیامت تو ہمارے ہر وقت سر پہ کھڑی ہے کہ کب موت آ جائے اور قیامت قائم ہو جائے، لیکن دنیا کی عمر ابھی کافی باقی ہے۔ اس حساب سے اندازہ کیا جائے، ویسے اللہ قادر ہے ابھی قیامت بھیج دے تو کون روک سکتا ہے اسے۔ تو بہرحال دنیا نے ابھی بہت سے انقلاب دیکھنے ہیں، بہت سی باتیں ہونا باقی ہیں۔ اس کے باوجود انسان کے پاس فرصت کم ہے۔ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں انہیں کہہ دو کہ اللہ بڑا جلدی حساب لینے والا ہے، اور جس کی موت آ گئی وہ تو اپنے اس زمرے میں، اس فیز میں داخل ہو گیا جو حساب کتاب کا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اس کے باوجود بھی ہے میرے حبیب، اگر وہ آپ سے جھگڑا ہی جاری رکھیں اور اپنی بات پہ اصرار کریں اور آپ کی بات کا انکار کرتے جائیں تو آپ اعلان فرما دیجئے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے اپنا رخ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کر لیا۔ تمہیں مجھ سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارا جھگڑا مجھ پہ کوئی اثر کرتا ہے، چونکہ میں نے اپنی سمت درست کر لی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف۔ من اتبعن، اور جتنے لوگوں نے میرا دامن تھاما ہے ان سب کا بھی رخ درست ہو گیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، آپ اہل کتاب سے بھی اور جو کتاب نہیں مانتے مشرکین عرب ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، جنہیں کتاب سے بھی، پہلی کتابوں کو بھی نہیں مانتے، سب سے کہہ دیجئے اسلمتم، کیا تم بھی قبول کرتے ہو کہ اپنی سمت اللہ کی طرف درست کر لو، اپنا عقیدہ اس کی توحید پہ راسخ کر لو، اپنے آپ کو اس کی اطاعت کے دائرے میں لے آؤ۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ بھی اسلام قبول کر لیں، اس بات کو مان لیں تو ہدایت یافتہ ہو گئے۔ یعنی یہ کوئی کسی ایک کی فتح دوسرے کی شکست نہیں ہے، یہ تو حقیقت کا قبول کرنا ہے کہ اگر مسلمان نے حقیقت قبول کر لی ہے اور کوئی عیسائی یا کوئی غیر مذہب جو پہلے مسلمان نہیں ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے ماتحت نہیں آ گیا یا اس سے کم تر نہیں ہو گیا، بلکہ اس کا بھی اتنا ہی مقام و مرتبہ ہے جتنا اس کا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف آ گیا فقط، اور وہ بھی ہدایت یافتہ میں داخل ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ کوئی کسی کے بڑے چھوٹے ہونے کی بات نہیں ہے، بات اللہ کی بات کو ماننے کی ہے، اور اگر انہوں نے قبول کر لیا تو ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا،
اور اگر وہ نہیں مانتے اور اپنی بات پہ اصرار کرتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پر اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، آپ نے کسی سے زبردستی منوانا نہیں ہے، آپ کے ذمے ہے کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں، اس کے بعد ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا تو انسانی حقوق اس کے ضائع نہیں ہوں گے، اسے زندہ رہنے کا حق ہے، اس کی جان مال و آبرو کی حفاظت کا حق ہے، اسے اس کے بچوں کو پڑھایا جائے، بیمار ہو تو اسے علاج کی سہولت مہیا کی جائے، جو انسانی حقوق ہیں وہ اس کے قائم رہتے ہیں۔ اب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس سے کیا کیا جائے، اس بات کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، آپ کے ذمے اس تک پیغام پہنچانا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ کریم اپنے بندوں کو خود دیکھ رہا ہے۔ یہ معاملہ اور یہ سوال ان سے کرنا اور اس کا حساب لینا کہ کیوں تم نے حق قبول نہیں کیا، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ان کا محاسبہ کرے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اسلام حقائق کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ان پر مسلط کرنا نہیں ہے۔ یہ اختیار ہر بندے کے پاس ہے کہ وہ حقیقت قبول کرے تو اسے حقیقت سمجھ کر قبول کرے، کسی کے لیے نہیں کہ فلاں نے یہ کہا اس لیے مان رہا ہوں، نہیں، بلکہ اپنے دل سے کہ یہ برحق بات ہے، یہ سچ ہے، میں اسے، اگر اس کا دل قبول نہیں کرتا تو وہ آزاد ہے۔ اس کا حساب مسلمانوں کو نہیں لینا، مجھے اور آپ کو نہیں لینا، بلکہ اس کا حساب اللہ کریم خود لیں گے۔ جس کے بندے ہیں وہ ہر بندے کے ساتھ خود موجود ہے، ہر بندے کے حالات و واقعات، اس کے ارادے، اس کے عقیدے کو خود دیکھ رہا ہے۔ لہذا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ بندوق لے کر یا بندہ توپ لے کر نکل پڑے کہ جو میری بات نہیں مان رہا وہ اسے اڑا دیا جائے۔ اب تو بات یہاں تک بڑھ گئی کہ مسلمانوں کے اندر جو اختلافات آئے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو قتل کیے جا رہے ہیں، معمولی اختلافات پر قتل عام شروع ہے، تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ہر بندے کو یہ حق دیا ہے کہ وہ جس طرح زندہ رہنا چاہتا ہے، جس عقیدے پہ رہنا چاہتا ہے، جی ہاں، جو ایک انصاف عالم انسانیت کے اور دوسرے انسانوں کے درمیان ہے، اس پر روک ٹوک کی جائے گی کہ وہ دوسرے کے حقوق پہ تجاوز نہ کرے، دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ اس ظلم کو روکنے کا نام جہاد ہے، اور جہاد انفرادی فعل نہیں ہے، بلکہ جہاد منظم ہوتا ہے، اور مسلمان سربراہ کو چاہیے، اس کے ذمہ فرض ہوتا ہے کہ وہ برائی کو مٹائے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جو طاقت کا مرکز ہوتا ہے۔ ہر بندے کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم کسی کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں، ہم قاتل کو قتل کر دیں تو ہم پھر قاتل کہلائیں گے، مقدمہ ہمارے خلاف چلے گا، کیونکہ ہمیں اسے سزا دینے کا اختیار نہیں ہے، اس کے خلاف شہادت ہم دے سکتے ہیں، لیکن جب عدالت اسی کو سزائے موت دیتی ہے اور وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اسے پھانسی دے دی جاتی ہے، تو عدالت کو قاتل کوئی نہیں کہتا، کیونکہ عدالت ایک ادارہ ہے انصاف کا، وہ قتل نہیں کرتی، وہ انصاف کرتی ہے۔ ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا اس نے قتل کر دیا تو قاتل واجب القتل ہے، اسے بدلے میں قتل ہونا چاہیے، اب یہ سزا ہم نافذ کر دیں، اسے قتل کر دیں تو ہم قاتل کہلائیں گے، ہمارے خلاف مقدمہ چلے گا۔ لیکن اگر عدالت میں بیٹھا ہوا جج اسے سزا موت دیتا ہے تو جج کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنتا، اس لیے کہ عدالت ایک ادارہ ہے جو انصاف فراہم کرتی ہے۔ ہم نے ذاتی طور پر یہی حال ہے دہشت گردی کا کہ ہم اپنی پسند سے اٹھ کر کسی مسجد میں، کسی امام باڑے میں، کسی ہندوؤں کے گردوارے میں بم پھینک دیتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان حکومت کے ذمہ واجب ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف جہاد کرے، ہم اس کا حصہ ہیں، اس تنظیم کے تحت، اس مربوط کاوش کے ساتھ ہم بھی اس میں شامل ہوں،
لیکن یہ جو ہر بندے نے اپنا 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لی ہے اور اپنی ایک تنظیم بنا لی ہے اور ہر بندہ حکم دیے جا رہا ہے فلاں کو مار دو فلاں کو مار دو، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ